بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا علی رأی الامام، ایک فائدہ بیان کیا کہ تصدیق چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق فقط حکم کا نام ہے۔ تو ان دو مذہبوں میں چند فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ حکماء کے مذہب میں تصدیق بسیط ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں جو ہے تصدیق مرکب ہے۔ نمبر 2، حکماء کے مذہب کے مطابق تصورات ثلاثہ تصدیق کے لیے شرط ہیں اور تصدیق سے خارج ہیں، جبکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق تصدیق کے لیے یہ تصورات ثلاثہ رکن ہیں اور داخل ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ حکماء کے مذہب میں حکم عین تصدیق ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں حکم جزء تصدیق ہے۔ تو ھذا علی رأی الامام، ایک فائدہ بیان کیا کہ تصدیق چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ حکماء کہتے ہیں تصدیق فقط حکم کا نام ہے۔ تو ان دو مذہبوں میں چند فرق ہیں۔ نمبر 1، حکماء کے مذہب میں تصدیق بسیط، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں تصدیق مرکب۔ نمبر 2، تصورات ثلاثہ حکماء کے مذہب میں تصدیق کے لیے شرط ہیں اور تصدیق سے خارج ہیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق یہ تصدیق کا رکن اور تصدیق میں داخل ہیں۔ نمبر 3، حکماء کے مذہب میں حکم عین تصدیق ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں حکم جزء تصدیق ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، ھذا علی رأی الامام، یہ تفصیل امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر ہے، اور بہرحال حکماء کی رائے پر فالتصدیق والحکم فقط، تو تصدیق فقط حکم ہے۔ والفرق بینہما من وجوہ، اور ان دونوں کے درمیان فرق چند لحاظ سے ہے۔ احدھا، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ ان التصدیق بسیط علی مذہب الحکماء، کہ تصدیق بسیط ہے حکماء کے مذہب پر، ومرکب علی رأی الامام، اور مرکب ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر۔ وثانیھا ان تصور الطرفین شرط للتصدیق، اور ان میں سے دوسرا فرق یہ ہے کہ طرفین کا تصور شرط ہے، تصدیق کے لیے خارج ہے تصدیق سے، علی قولہم، حکماء کے مذہب پر، وشطرہ الداخل، اور اس کا رکن داخل ہے تصدیق میں، علی قولہ، امام کے رائے کے مطابق۔ وثالثھا، تیسرا فرق یہ ہے کہ حکم عین تصدیق ہے، علی زعمہم، حکماء کے گمان کے مطابق، وجزءہ الداخل علی زعمہ، اور جزء داخل ہے، تصدیق کا جزء داخل ہے امام کے رائے کے مطابق۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ، ایک سوال کا جواب، سوال یہ ہے کہ مشہور تو یہ ہے علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق۔ مصنف نے کہا کہ علم کی دو قسمیں، تصور ساذج اور تصدیق، مشہور تقسیم سے عدول کیوں کیا؟ سوال یہ ہے کہ مشہور یہ ہے علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق، جبکہ مصنف نے کہا علم کی دو قسمیں، تصور ساذج اور تصدیق، مصنف نے اس تقسیم سے عدول کیوں کیا؟ جواب دیا، مشہور تقسیم پر دو اعتراض وارد ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مصنف نے جو ہے وہ عدول کیا۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ مشہور تقسیم فاسد ہے، اس لیے کہ اس میں دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم ہے، یا تو قسم الشیء کا قسیم الشیء ہونا، یا قسیم الشیء کا قسم الشیء ہونا، اور یہ دونوں باطل ہیں۔ قسم تو ظاہر ہے، اور قسیم مد مقابل کو کہتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، تو اسم فعل کا قسیم ہے، لیکن یہی اسم کلمہ کی قسم ہے۔ جواب یہ ہے کہ مشہور تقسیم پر دو اعتراض ہوتے ہیں، اسی وجہ سے مصنف نے اس سے عدول کیا۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ تقسیم مشہور فاسد ہے، کیونکہ دو میں سے ایک خرابی لازم ہے، یا تو قسم الشیء کا قسیم الشیء ہونا لازم آتا ہے، یا قسیم الشیء کا قسم الشیء ہونا لازم آتا ہے، اور یہ دونوں باطل ہیں۔ قسم تو ظاہر ہے، اور قسیم مد مقابل کو کہتے ہیں۔ جیسے کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، تو اسم فعل کا قسیم ہے، لیکن کلمہ کی قسم ہے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں، وَاعْلَمْ، اور جان تو، کہ ان المشہور فیما بین القوم، منطقیوں کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ العلم، علم یا تصور ہے یا تصدیق ہے، والمصنف عدل عنہ، اور مصنف نے اس سے عدول کیا تصور ساذج اور تصدیق کی طرف۔ والسبب العدول عنہ، اور اس سے عدول کا سبب ورود الاعتراض علی التقسیم المشہور من وجہین، اعتراض کا وارد ہونا ہے تقسیم مشہور پر دو طرح سے۔ الاول، پہلا اعتراض یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے، ان التقسیم فاسد، ان کے تقسیم فاسد ہے، لأن احد الامرین لازم، اس لیے کہ دو امروں میں سے ایک لازم ہے، وہو اما ان یکون، اور وہ یہ ہے کہ ہوگا قسم الشیء کا شیء کا قسیم ہونا، یا ہوگا شیء کے قسیم کا شیء کی قسم ہونا، وہما باطلان، اور یہ دونوں باطل ہیں۔